اور دوسرا ادب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اپنی آواز اونچی نہ کرو، یعنی والیوم تک کو کنٹرول کرو. جب آپ سے گفتگو کرو تو آپ کی آواز سے اپنی آواز کو کم رکھو، پست رکھو. دیکھنے میں تو ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ معمولی نہیں، کیونکہ انسان کی آواز کا والیوم انسان کے اندر کی خبرگیری کرتا ہے، انسان کے اندر کی نشاندہی کرتا ہے. کوئی شخص کس طرح بولتا ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے سامنے جب آپ گفتگو فرما رہے ہو تو آپ سے اونچی آواز کسی اور کی ہو جائے، یہ انتہائی ناپسندیدہ بات تھی. اس سے ڈائریکٹلی خبردار کر کے منع کیا گیا ہے. اب اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، جس سے پہلے میں نے بتایا نا کہ اگرچہ زیادہ تر باتیں بدویوں کے لیے تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی یہ ادب ساتھ ہی سکھایا جا رہا تھا. بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پہ حاکم کس کو بنایا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع کی نسبت رائے دی اور حضرت عمر نے اقرا بن حابس سے متعلق رائے دی، اور اس معاملے میں حضرت ابو بکر اور عمر کے مابین آپ کی مجلس میں گفتگو ہو گئی، اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. یعنی گفتگو سے آگے آپس میں بحث ہونے لگی اور آواز اونچی ہوگی، والیوم اونچا ہو گیا. حالانکہ یہ دونوں آپ کے انتہائی قریبی ساتھی تھے. لیکن انسان ہوتے ہیں نا، بات کرتے کرتے بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کرنے لگے، اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے، کس کے پاس بیٹھے، کس مجلس میں بیٹھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز سے اونچی آواز کسی اور کی نہ ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے، یعنی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اب مرتے دم تک میں آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی اپنی آواز اتنی کم کر لی تھی کہ بعض اوقات ایک دفعہ کہنے سے ان کی بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی. اسی طرح آپ کی زندگی کے بعد آپ کی قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر بھی چیخ پکار کرنا، اونچی آواز سے باتیں کرنا، یہ بھی بد اخلاقی اور غیر مہذب انداز ہے. سب مل کے ایک ٹون میں پڑھیں بلند آواز کر کے، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں کچھ مخصوص مجلسوں میں ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ بات کتنی عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سلام پڑھا جاتا ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، پوری مجلس شریک ہو جاتی ہے بلند آواز سے پڑھنے کو. تو آپ پر تو درود شریف پڑھنے کا بھی ایک ادب ہے، سلام پڑھنے کا بھی ادب ہے، آپ کا نام لینے کا بھی ایک ادب ہے. اور جب آپ کا نام لیا جا رہا ہو تو باقی لوگوں کو خاموشی کے ساتھ ادب سے بیٹھنے اور سننے کی بھی ایک تلقین ہے. اسی لیے جب کسی مجلس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی یا سکھائی جا رہی ہو تو اس میں بھی بولنا، شور و شغب کرنا منع ہے، کیونکہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی باتیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کا ذکر مبارک ہو رہا ہے. قرآن پاک کی مجلس کے بارے میں تو خود قرآن نے بتا دیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو اس کو. اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھی پڑھائی جا رہی ہو تو اس وقت بھی کیا کرو؟ خاموشی اختیار کرو، ادب سے سنو، توجہ سے سنو. تو کہاں یہ کہ جب آپ خود موجود تھے تو کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ کی مجلس میں آپس میں گفتگو کرے یا آپ کی بات سننے کی بجائے اوروں کی بات سننے لگے یا بلند آواز سے باتیں کریں. ایک صحابی تھے جن کی نیچرلی آواز بہت اونچی ہوتی تھی. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ والیوم اونچا ہوتا ہے، ویسے ہی بچپن سے بس وہ عادت ہوتی یا ویسے ہی سسٹم کچھ ایسا ہوتا ہے. تو جب یہ آیت اتری تو سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کئی روز تک اپنی مجلس میں نہ دیکھا. ایک شخص کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا حال معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا. چنانچہ وہ گئے تو ثابت کو اپنے گھر سر جھکائے دیکھا، بیٹھے ہیں سر جھکا کے. پوچھا کیا صورتحال ہے؟ ثابت کہنے لگے برا حال ہے، میری تو آواز ہی آپ سے بلند ہوتی تھی، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے اور میں تو دوزخ والوں میں سے ہو گیا. سعد آپ کے پاس آئے
یعنی سعد بن معاذ تھے جو ان کا حال معلوم کرنے گئے تھے، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ شخص تو یہ کہہ رہا ہے۔ موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ سعد بن معاذ ایک بڑی بشارت لے کر دوسری بار ثابت کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سعد کو ثابت کے ہاں بھیجا اور کہا کہ اسے کہہ دو کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہو۔ یعنی اس طرح ان کو ایک خوشخبری بھی مل گئی جو شاید ویسے نہ ملتی۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو یہ خوشخبری مل جائے کہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے نا جنہیں اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی اتنی فکر ہوتی، جو ایک آیت کے اترنے کے بعد اپنا طرز عمل اس طرح تبدیل کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ بہت کوشش کر کے اپنی آواز کو اور زیادہ آہستہ کرتے تھے۔ پھر دوسری بات جو وہ یہ ہے، آپ کے ساتھ اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ آپس میں ایک دوسرے سے کیسے بات کی جاتی؟ نام لے کر۔ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا نام بیچ میں بار بار لیتے ہیں نا، اور یہ ویسے تو اچھے اخلاق میں شمار ہوتا ہے کہ دوسرے کو اس کے نام سے پکارو، اس سے اس کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو منع کر دیا گیا کہ صحابہ کرام آپ کا نام لے کے آپ کو نہیں پکار سکتے۔ آپ کو کس طرح پکاریں گے؟ یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے، یا محمد کہہ کے نہیں پکاریں گے۔ جب آپ کسی کو اس کا نام لے کے پکارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک فرینکنس ہو جاتی ہے۔ جب فرینکنس ہوتی ہے تو پھر آپ دوسرے کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر تو ادب سکھایا جا رہا ہے، کس کو؟ صحابہ کرام کو، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو۔ کس بات کا؟ دو باتوں کا۔ نمبر ایک، آپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ نمبر دو، آپ سے اس طرح گفتگو نہیں کرنی جس طرح اپنے دوستوں سے یا اپنے برابر کے لوگوں سے کی جاتی ہے۔ آپ سے جب کلام کیا جائے تو وقار اور سکون سے کیا جائے، بے تکلفی نہ ہو، یا ایسی بے تکلفی نہ ہو کہ جس سے ادب احترام کے تقاضے پامال ہو جائیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہو؟ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ ان سے پہلے مخافتن یا اس کے ہم معنی لفظ محذوف ہے، جیسے ان تدل احداہما سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہی ایکسپریشن ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو پتہ بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ تمہاری ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو یا محمد کہنے میں بہت اصرار کرتا ہے نا، اور اگر سمجھایا جائے تو ناراض ہوتے ہیں کہ تم منع کیوں کرتے ہو۔ تو یہاں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے پکارتے تھے؟ نام لے کر۔ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو جیسے کرتے ہو ویسی گفتگو آپ سے نہیں کر سکتے، وہ انداز اختیار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور ہم اس طرح بلانا چاہتے ہیں جیسے اپنے جیسے کسی کو پکار رہے ہوں۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے نہیں ہمارے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے دل میں تو بہت ادب ہے، چاہے ہم یا محمد ہی کہہ رہے ہیں لیکن دل میں بہت ادب ہے۔ تو دل کا ادب تو آپ ہی کو معلوم ہے نا، دوسروں کو تو نہیں پتا۔ اس لیے کوئی بھی چیز جو مشکوک ہو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، یعنی ایسی باتیں جو اس حد تک خطرناک ہوں، یا ایسا عمل جو اس حد تک احتیاط کا تقاضا کرتا ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا عمل بھی گیا اور تم کو پتہ بھی نہ چلا۔ آیت کا یہ حصہ ہلا دینے والا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہ ہو اور سارے اعمال گئے۔ اچھا شاید آپ کو محسوس ہی نہ ہو رہا ہو کہ سارے اعمال گئے تو اچھا کیا ہوا، پھر اور کر لیں گے، یہ کسی کے لے لیں گے ادھارے۔ تو ہماری ساری زندگی کے اعمال جو ہم نے قطرہ قطرہ کر کے جمع کیے ہوں، محنت کر کے، اور پھر لا علمی میں، نادانستگی میں، انکانشیسلی ایسی غلطی کریں کہ سب کچھ ضائع ہو جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم سمجھو کہ تم بڑے ہی دیندار اور نیکی کے کام کر رہے ہو، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یا گستاخی کے نتیجے میں
سب کیے دھرے پہ پانی پھر جائے، کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا جرمانہ ہے، کتنی احتیاط کی بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی کوئی بات کرتے وقت انتہائی ادب کی ضرورت ہے۔ آپ کا ذکر اس طرح نہیں کرنا چاہیے جیسے کسی عام انسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کی بات اس طرح نہیں کر سکتے جیسے آپ اپنے کسی فرینڈ کی بات کر رہے ہوں، نہیں۔ اچھا، یہ بدوی جو آ کر اپنے اسلام کا احسان جتاتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو بات یہ ہے کہ ان کا اسلام لانا اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کسی فائدے کی بات نہیں تھی۔ ان کا یہ سب کچھ کرنا دراصل اپنے اوپر احسان تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، اس لیے مجھے حق حاصل ہے کہ میں جس طرح چاہوں دین کے بارے میں آراء کا اظہار کروں، گفتگو کروں، تو اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کسی کو۔ اچھا، آج کے دور سے کس طرح ریلیٹ کریں اس کو؟ آج ہم کیا کریں؟ ایک تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ادب احترام کے ساتھ کریں۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کی کسی مجلس میں سیرت کی یا سنت کی یا حدیث کی، اس میں بہت ادب احترام سے بیٹھیں، آپس میں گفتگو سے پرہیز کریں، کسی سنت کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ سنت کا مذاق اڑانا دوسرے معنوں میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم باتوں باتوں میں، لطیفوں کی شکل میں، عام گفتگو میں ایسا کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی غلطی ہوئی۔ یہ کہہ کے زمانہ کدھر جا رہا ہے اور تم لوگ کیا سنت سنت کر رہے ہو، نعوذ باللہ، یا داڑھی کا مذاق اڑانا، یا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی طریقے کا مذاق اڑانا، یہ بھی ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے کیا تو سب اعمال برباد۔ ٹھیک ہے، آپ کے بعد کسی عالم کے لیے، استاد کے لیے اس درجے کا نقصان تو نہیں، لیکن کم نقصان بھی نہیں۔ پھر فرمایا، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں، جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی آپ کے حضور بات کرتے ہوئے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو آپ کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے تھے، اور یہ تھا وہ ادب یا اس صحیح ادب کی تعلیم جو آپ کے معاملے میں ہر ایمان والے کو اختیار کرنا لازم ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں، آج کے لیے بھی۔ جن لوگوں کی آوازیں آپ کے حضور پست ہوئیں، ان کے دل تقویٰ کے لیے چن لیے گئے کہ یہاں تقویٰ کو اگایا جائے گا، بڑھایا جائے گا۔ گویا ہر ایک کو تقویٰ نہیں نصیب ہوتا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی اللہ کا تقویٰ بھی ان کو نصیب نہیں جن کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں۔